Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اذان کا جواب کیسے دینا چاہیے اور اذان کا جواب دینے کی فضیلت کیا ہے، اور اذان کا جواب دینا سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، اور اگر بہت ساری مساجد میں اذانیں ہو رہی ہوں تو ہمیں کتنی اذانوں کا جواب دینا چاہیے، اور کیا ناپاکی کی حالت میں اذان کا جواب دینا جائز ہے یا نہیں، اور صبح کی اذان میں جو الصلاۃ خیر من النوم پڑھا جاتا ہے اس کے جواب میں کون سے الفاظ پڑھنے چاہیے، اور پھر کوئی بندہ قرآن پاک پڑھ رہا ہو، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو اور اسی دوران اذان شروع ہو جائے تو پھر وہ تلاوت قرآن جاری رکھے گا یا اذان کا جواب دے گا۔ ان تمام مسائل کو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ شرعی حوالے سے ان مسائل پر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا، یہ بہت معلوماتی ویڈیو ہے، آپ کی معلومات میں بہت سارا اضافہ ہوگا۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ اذان کا جواب دینے کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ یاد رکھیں، اذان کا جواب دینے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اتنا اس کا زبردست وہ ثواب ہے، اتنا بڑا اجر ہے۔ آپ ابھی حدیث مبارکہ سنیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں جو بندہ یہ حدیث شریف سنے گا وہ پھر وقت نکال کر اذان کا جواب دیا کرے گا، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عورتوں، جب بلال اذان کہے تو تم بھی اس کے جواب میں اسی طرح کہا کرو، یعنی اس کا جواب دیا کرو۔ حدیث کا مفہوم سمجھا رہا ہوں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان عورتوں نے عرض کیا، رسول اللہ، اگر ہم اذان کا جواب دیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، جب تم اذان کا جواب دو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر کلمے کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا، 1,000 درجے بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ معاف فرمائے گا، ہر کلمے کے بدلے پر 1,00,000 نیکیاں۔ ان عورتوں نے عرض کیا، رسول اللہ، یہ تو عورتوں کے لیے اجر ہے، مرد اگر اذان کا جواب دیں تو ان کو کیا اجر ملے گا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، مردوں کے لیے دگنا ثواب ہے، یعنی مرد اگر اذان کا جواب دے تو ہر کلمے کے بدلے اللہ تعالیٰ 2,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا، 2,000 درجے بلند فرمائے گا اور 2,000 گناہ معاف فرما دے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اذان میں 15 کلمات ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 15 کلمات ہیں، اگر عورتیں اذان کا جواب دیں تو 15,00,000 نیکیاں، 15,000 گناہ معاف اور 15,000 درجے بلند ہوں گے، اور اگر مرد جواب دیں تو 30,00,000 نیکیاں اور 30,000 درجے بلند ہوں گے اور 30,000 گناہ معاف ہوں گے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے اذان کا جواب دینے کی۔ اب ہم جانیں گے کہ اتنی بڑی فضیلت ہے اذان کا جواب دینے کی، تو یہ اذان کا جواب دینا کیسے ہے؟ تو یاد رکھیں، اذان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو آپ بھی کہیں اللہ اکبر۔ جب وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آپ بھی جواب میں کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب وہ کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو آپ بھی کہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ کہے حی علی الصلاۃ تو پھر اس کے جواب میں آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب وہ کہے حی علی الفلاح تو پھر آپ کہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی وہ دو بار پڑھے گا، آپ دو بار اس کے جواب میں یہی کلمات دہرائیں گے۔ اور بہار شریعت میں مسئلہ موجود ہے، اگر آپ حی علی الصلاح کا جواب حی علی الصلاح بھی کہیں ساتھ اور ساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں تو یہ بہتر ہے، بلکہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو یہ دونوں کہے اللہ تعالیٰ اسے دونوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کوشش کیا کریں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی پڑھ لیا کریں، اور حی علی الصلاح، حی علی الفلاح بھی اس کے جواب میں کہہ دیا کریں۔ اور پھر جب وہ کہے اللہ اکبر پھر آپ اللہ اکبر کہیں۔ جب وہ کہے لا الہ الا اللہ تو آپ بھی اسی طرح، یہ پوری اذان کا جواب ہے۔ اب صبح کی جو اذان ہوتی ہے اس میں پڑھا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کے جواب میں کیا کہنا ہے، کون سے الفاظ کہنے ہیں؟ یاد رکھیں، جب مؤذن کہے صبح فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم تو اس کے جواب میں آپ نے کہنا ہے صدقت و بررت و نصحت، یہ اس کا جواب ہے، صدقت و بررت و نصحت۔ اور یہ صبح کی جو اذان ہے الصلاۃ خیر من النوم کا یہ جواب دیا جائے گا۔ اب ہم آگے یہ مسئلہ جانیں گے
کہ کیا ناپاکی کی حالت میں اذان کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں. یعنی جو عورتوں کے ایام مخصوصہ ہوتے ہیں، جو ایام حیض ہوتے ہیں، یا وہ جنبی ہو عورت پر یا مرد پر غسل فرض ہو، تو کیا اس حالت میں وہ اذان کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں. تو یاد رکھیں، عورت ایام حیض میں اور مرد یا عورت پر غسل فرض ہو، تو ان دونوں حالتوں میں اذان کا جواب دینا بالکل جائز ہے. اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا، اور وہ ثواب اللہ تعالیٰ جواب دینے والے کو عطا فرمائے گا. اب یہ مسئلہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر کوئی بندہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور اذان شروع ہو چکی ہے، تو پھر اب قرآن پاک کو چھوڑ کر اذان کا جواب دیں گے یا قرآن پاک ہی پڑھیں گے. یاد رکھیں، جب اذان شروع ہو جائے پھر آپ قرآن پاک پڑھنا موقوف کر دیں گے اور اذان کا جواب دیں گے. اب ایک اور مسئلہ یہ بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ وقفے سے کئی جگہ اذانیں ہوتی ہیں، یا پھر بہت ساری مساجد ہوتی ہیں وہاں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، تو کتنی اذانوں کا جواب دینا ضروری ہے. تو یاد رکھیں، آپ نے ایک اذان کا جواب دے لیا ہے تو یہی کافی ہے. بہت ساری اذانیں ہو رہی ہیں، بہت ساری مساجد میں اذانیں ہو رہی ہیں، تو آپ ایک اذان کا جواب دے لیں، یہی کافی ہے. لیکن اگر سب کا جواب دے دیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، اور بہتر یہی ہے کہ آپ سب کا جواب دیں. زیادہ سے زیادہ آپ کا 10 منٹ ٹائم لگ جائے گا، 5 منٹ ٹائم لگ جائے گا. تو جتنا آپ زیادہ اذانوں کا جواب دیں گے اتنا آپ کو زیادہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. لیکن ایک اذان کا کم از کم آپ ضرور جواب دیا کریں. اب ہم جانیں گے کہ اذان کا جواب دینا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے. تو یاد رکھیں، اذان کا جواب دینا مستحب عمل ہے، لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. ابھی آپ نے وہ حدیث مبارکہ سنی کہ جو بندہ اذان کا جواب دیتا ہے، ہر کلمے کے بدلے مرد کو 2 لاکھ نیکیاں اور عورت کو 1 لاکھ نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت، اجر و ثواب والا عمل ہے. وقت نکال کر کوشش کیا کریں، اذان کا جواب دیا کریں. اور اذان کا صحیح معنوں میں جواب دینا یہ ہے کہ آپ اس وقت مؤذن کا بھی جواب دیں، اور پھر بعد میں نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوں، عورتیں گھر میں نماز ادا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے.